بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معزز و مکرم صدر محترم حکم صاحبان مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں قلب و جگر کے ساتھیوں، آج کے سالانہ پروگرام میں میرا موضوع ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے، بشارت و خوش نصیبی ہے ایسے لوگوں کے جو رمضان کے مبارک ایام کو پا کر خوب عبادات انجام دیتے ہیں اور اپنی ایمانی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بڑا محروم القسمت و شخص جو رمضان کے مبارک ساعتیں پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر بے شمار رحمت اور برکتیں رکھی ہے۔ یہ نیکیوں کا سدا بہار مہینہ ہے، عبادات و طاعات کو انجام دینے اور رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور فقیروں پر مال لوٹانے کا مہینہ ہے۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کے حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ماہ رمضان کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں تب شدت جلانے کی۔ گویا رمضان مومنوں کی گناہوں، خطاؤں، غلطیوں، لفظوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اجر و ثواب کے ساتھ امید کے ساتھ رکھے تو اس کے پیچھے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی دوسری فضیلت کیا ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب متجن ہے، مگر روزے کا ثواب اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا ہے، اسے مبارک کہا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل کا ثواب اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، روزے کو لازم رکھو فإنه لا عدل له، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ ماہ رمضان کی تیسری فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نازل ہوا۔ ماہ رمضان کی چوتھی فضیلت کیا ہے کہ اس کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو چکر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کے مہینے آ جاتے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی پانچویں فضیلت کیا ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین بہت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے ان للہ عز وجل ان کل فجر متقا وطارق فی کل لیلہ، یہ رمضان اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت بہت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور ایسا حالات کرتا ہے۔ ماہ رمضان کی چھٹی فضیلت کیا ہے کہ اس میں روزہ دار کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے صرف روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرهم، اور ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا دخلوا في ركن فلم يدخل منه احد، اس دروازے سے جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں، اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزے کے فیوز و برکات کے حقیقی معنوں میں اس دروازہ کی توفیق